حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ نجوم کا حساب جانتے ہیں. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. ہم امی قوم ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، نہ حساب کرتے ہیں اور نہ نجوم جانتے ہیں. مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے اور یوں ہے. آپ نے ہاتھوں کے اشارے سے انگلیوں سے یہ بات سمجھائی، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولا اور تیسری مرتبہ آپ نے انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کو. یعنی مہینہ اصلاً 29 کا ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا مہینہ یوں ہے اور یوں ہے اور یوں، یعنی پورے 30 دن، یعنی دونوں طرح عمل کر کے دکھایا. ایک دفعہ آپ نے انگلیوں سے 29 دن بنائے اور دوسری دفعہ 30 دن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طرح سے مہینہ ہو سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ ہم امی قوم ہیں، حساب کتاب یعنی لکھ کے نہیں کرتے، فطرت پر ہیں، اور نجوم نہیں جانتے، یعنی ہم اس کو بھی نہیں کنسیڈر کریں گے کہ اسٹرانومی کیا کہتی ہے اور کس مشین سے اور کس آلے سے اور کس چیز سے چاند کو دیکھا جائے، کیونکہ انسان کو مصنوعی آلات کا یا مصنوعی طریقوں کا پابند نہیں بنایا گیا. عبادت کی راہ میں کوئی ہچ ایسی نہیں رکھی گئی کہ کوئی شخص کہے کہ میرے پاس تو یہ ذریعہ ہی نہیں، اس لیے میں تو عبادت ہی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو فطرت پر رکھا گیا. اور ہم سب کو ایک فطری کیلنڈر دیا گیا کہ تم آسمان کو دیکھو، مطلع کو دیکھو، اگر وہاں نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں نظر آتا تو تم 30 پورے کر لو. مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ ہاں پھر تم میں سے کوئی بادلوں کے اوپر جا کے وہاں سے جھانک کے دیکھے یا کسی خاص جگہ پہ جائے اور وہاں سے مشاہدہ کرے. نہیں، کسی بھی انسان کو کسی ایسی مشکل میں نہیں ڈالا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھے بغیر شک کے روزے سے بھی منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی منع کیا گیا، الا یہ کہ کوئی شخص معمول میں اس دن کا روزہ رکھتا ہو، یعنی اس کی عادت ہے کہ وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھ رہا ہے، صوم داؤدی جس کو کہتے ہیں، کہ کثرت سے کوئی روزے رکھنے والا ہے اور اس کا اس دن روزہ پڑ گیا، یعنی اس سے 1 دن پہلے اس نے چھوڑا ہوا تھا اور وہ اس دن اپنے طریقے پہ رکھ رہا ہے، لیکن وہ شک کا روزہ نہیں رکھ رہا کہ کیا پتا آج روزہ ہو اور پھر میں نے نہ رکھا تو میری ایک عبادت چھوٹ جائے گی. اس شک سے بھی نکال دیا گیا. تو جس شخص کی عادت ہو وہ تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی عادت نہیں تو محض شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھا جائے گا. پھر اسی طرح نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. وہ کیوں؟ تاکہ انسان کو انرجی ہو، رمضان کی تیاری ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے صرف رمضان کے چاند کو دیکھنے کا نہیں کہا، بلکہ 1 مہینہ پہلے کے چاند کو بھی توجہ سے دیکھنے کے لیے کہا ہے، تاکہ پھر وہ 29 یا 30 بھی پورے ہو سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ رمضان کے لیے شعبان کا ہلال دیکھنے کا اہتمام کرو، یعنی 1 مہینہ پہلے سے ہی، تاکہ پھر غلطی نہ ہو. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، کہ جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس کے بارے میں شک ہو تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس سے منع کیا گیا کہ محض شک کی بنیاد پر انسان 1 دن پہلے روزہ رکھ لے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے.